انہوں نے بنایا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے آئین کو توڑا, ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, اس سے پہلے آئین توڑا, الیکشن نہیں کرائے ٹائم پر, جو ہم نے دو حکومتیں اپنی توڑ دی تھی. اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد ہماری ریزرو سیٹ تک بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے. تو میرے خیال ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ ایک بدنما دھبا ہے جو کہ اس پوری کی پوری ریاست اور اس کے اداروں پہ لگ چکا ہے. لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی. 26ویں ترمیم جو ہے وہ بھی پاکستان کے جمہوریت کے اوپر, پاکستان کی عدلیہ پہ ایک ایسا حملہ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جب تک انشاءاللہ دوبارہ ہماری حکومت نہیں آتی اور ہم اس کو ریورس نہیں کرتے. آپ کے سامنے پیکا ایکٹ اور یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ایک قوم کو غلام بنانے کی ایک سازش ہو رہی ہے. لیکن ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں. ہم کسی بھی طرح کسی بھی ادارے کو, کسی بھی شخص کو, کسی بھی پارٹی کو, کسی بھی حکومت کو, کسی بھی ریاست کو بالکل یہ اجازت نہ دیتے ہیں, نہ دیں گے. اور اپنی ہماری جنگ بلکہ یہ جہاد جو ہے انشاءاللہ ہمارا شروع ہے. اب میں ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں, اس کے بعد باقی بھائی بات کر لیں گے, آپ کے سوال جواب بھی ہم لے لیں گے. کہ یہاں پر جو ایک بات چل رہی ہے ریگارڈنگ کہ جی یہ پختونخوا میں عمران خان کی جو حکومت ہے باقی حکومتیں نے چوری کر لی, جو ایک زور بازو پہ وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے ممبران نے, امیدواروں نے زور بازو پہ, چوری وہاں پہ بھی ہوا ہے مینڈیٹ, لیکن انہوں نے اپنا ووٹ کا تحفظ کر لیا اور ایک حکومت بن گئی. تو اس کے اوپر آپ جس طریقے سے پہلے خان صاحب کی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات کریں, اور خان صاحب کا جمہوری حق ہے, سیاسی حق ہے ان کا کہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں, پارٹی کے لیڈر ہیں, پیٹرن ان چیف ہیں, پارٹی کے چیئرمین ہیں. وہ اگر ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں بجٹ کے اوپر, جو پورے مطلب بجٹ ایک پروسیس ہے پورے سال کا, ایک ویژن ہوتا ہے, اپنا ویژن دینا چاہتے ہیں, تو انہوں نے ملاقات وہ چیز کو انہوں نے جان بوجھ کے اس طرف لے کہ ملاقات نہ کروا کر ایک سازش کرنے لگے تھے ہمارے خلاف. چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں, میرے پاس بھی ادارے ہیں, تو میں یہ سازش بھانپ چکا تھا اور اس لیے میں نے سٹینڈ لیا اور خان سے ملاقات انہوں نے نہیں چھوڑی. لیکن الحمدللہ خان کی جو سوچ تھی وہ مجھے پتہ تھی کہ خان نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ اگر ملاقات نہیں کراتے تو حکومت بھی جانے دینا, ورنہ حکومت جانے کا اختیار تو خان کے پاس ہر وقت ہے, جو بھی اس کے پاس موجود ہے. تو اس پہ ہمارے اوپر ایک تنقید بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی, پلانٹیڈ بات چیت ہوئی, باقاعدہ ایک لابنگ کی گئی ہمارے خلاف. لیکن مجھے فخر ہے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر, اپنے پارلیمنٹیرینز کے اوپر کہ انہوں نے عمران خان کی سوچ کی صحیح عکاسی کی اور یہ صحیح فیصلہ کیا. اور اس کے بعد جب بجٹ کے بعد ملاقات ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان کسی بھی صورت میں اپنے اس حکومت کو نہیں ابھی تک چھوڑنا چاہ رہے تھے یا کسی کے ہاتھوں توڑوانا چاہ رہے تھے. باقی اختیار اب ان کے پاس ہے, آپشن ان کے پاس ہے, حکومت بھی ان کے پاس ہے. میں ایک واضح پیغام دیتا ہوں, جتنی بھی یہ ریاست ہے, اس کے ادارے ہیں, میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو, کھلا چیلنج کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو. اب آپ کو لگانا پڑے گا, سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے. اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے, وہ ہے آئینی طریقے سے, تو آپ یہ گرا نہیں سکتے. میں چیلنج دے پاکستان تحریک انصاف کے مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد رہنماؤں کی نیوز بریفنگ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آئین توڑا گیا, ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. آج اجلاس میں اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیا گیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی بہانہ تھا, بانی پی ٹی آئی نشانہ تھا. حقیقی آزادی کے حصول تک جد و جہد جاری رہے گی. آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہمارے اتحاد کا پیغام ہے. مخالفین سمجھتے ہیں وہ دراڑ پیدا کریں گے تو یہ ان کی بھول ہے. میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا. بانی کے خلاف نفرت, تحریک انصاف کے خلاف سازش تھی. مجھے گرفتار کر کے بانی کے خلاف بیان دینے کے لیے کہا گیا. 9 مئی بہانہ تھا, بانی پی ٹی آئی نشانہ تھا. علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے نشست پر براجمان ہو جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے. ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے. پی ٹی آئی کے مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آئین توڑا گیا, 26ویں ترمیم عدلیہ پر حملہ ہے, ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. میں 9 مئی سے
پہلے گرفتار ہوا تھا۔ آج اجلاس میں اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیا گیا ہے۔ مشترکہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی میں درار پیدا کر سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہمارے خلاف لابنگ کی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں کسی قسم کی کوئی درار نہیں ہے۔ 9 مئی بہانہ تھا، بانی پی ٹی آئی کو نشانہ بنانا تھا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ بانی سے بجٹ پر ملاقات نہ کروانا سازش تھی۔ علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ پیکا ایکٹ سمیت جو کچھ ہو رہا ہے قوم کو غلام بنانے کی کوشش ہے۔ حقیقی آزادی کے حصول تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارے اتحاد کا پیغام ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہم متحد ہیں، ہمارا اتحاد جو ہے وہ برقرار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مخالفین اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان دراڑیں پیدا کر سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا اور مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ میں بانی کے خلاف بیان دوں، اور مجھے گرفتار کر کے بانی کے خلاف بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ بانی کے خلاف نفرت، تحریک انصاف کے خلاف سازش تھی، مجھے گرفتار کر کے بانی کے خلاف بیان دینے پر مجبور کیا گیا۔